اب ریاست علی اعزاز صاحب بہت سی باتیں ہوئی بریک سے پہلے، فل کورٹ کے حوالے سے جو ایک اصرار ہے ہر طرف سے، اس پہ بھی ہمیں بہت سے جوابات آج آتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ کیا فل کورٹ میں اب یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے تناظر میں کیا فل کورٹ میں ملزمان بیٹھیں گے؟ پہلے اب یہ بات ہو رہی ہے، ساتھ میں پھر ایک جو 26ویں ترمیم کے حوالے سے معاملہ تھا اس میں جسٹس مظہر نے کہا کہ اسی یہ جو آئینی بینچ ہے اس کو اب فل کورٹ سمجھا جائے۔ یہ اب آپ سمجھتے ہیں اس طرف معاملہ جائے گا جب تقسیم اتنی واضح ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی ذکر کیا کہ جن جج صاحبان نے خط لکھا تھا اس معاملے کو سیریس نہیں لیا گیا۔ اس میں دیکھیں ابسا دو باتیں ہیں، جو جوڈیشل آرڈر کو فرسٹریٹ کرنے کی بات ہے بائی ویرچو آف ایڈمنسٹریٹو یا ایگزیکٹو آرڈر، اس پہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آلریڈی ہے جس کا ٹائٹل تھا وکلاء محاذ برائے تحفظ دستور بنام فیڈریشن آف پاکستان PLD 2018 سپریم کورٹ پیج نمبر 276، اس میں یہ ہولڈ کر دیا گیا ہے اور اس پہ ملک اسد کیس بھی سپریم کورٹ کا ہے۔ دیکھیں جہاں تک ہے فل کورٹ کا تعلق، تو اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ایک آلریڈی آرڈر تھا 31 اکتوبر کا جس میں ہولڈ کیا گیا تھا کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے فل کورٹ بلوائی جائے۔ وہ کہاں گیا، وہ غائب ہو گیا، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ دوسری بات مجھے بتائیں، یہ جو کیس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں لگا اس میں کہاں بار کرتا ہے 191A جو ہے وہ کہاں بار کرتا ہے کہ کسی جج کی جو جسٹس سپریم کورٹ ہے اس کے جو کانسٹیٹیوشنل اختیارات ہیں، چونکہ وہاں پہ تو سارے ججز کانسٹیٹیوشنل ہیں، تو یہ بنیادی سوال ہے۔ اب ان کے پاس یہ جب بینچ میں یہ کیس چلا گیا، اس کی سماعت شروع ہوگی، کس نے بھیجا ہے؟ منصور علی شاہ صاحب نے خود تو فائل اٹھا کے اپنے سامنے نہیں لگا رہی ہے، کمیٹی نے بھیجا نا، تو وہ کیس کو سن رہے، اس کے اندر وہ کیوری کر رہے ہیں، تو اس کا قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں ہے کہ جیسے میں نے ایک پہلے بھی یہ بات سامنے رکھی تھی، آپ نہیں سمجھتے، میں ولی صاحب سے جو پوچھ رہی تھی کہ کسی اور طریقے سے بھی حل ہو سکتا تھا اس قسم کا فیصلہ آنے کے بجائے؟ بطور مطلب ایک قانونی شخصیت آپ کیسے سمجھتے ہیں اتنا پبلکلی فیصلے کے ذریعے کنٹمپٹ کی بات ہونا؟ دیکھیں یہ جو آج ہوا ہے نا، حافظ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کبھی نہیں ہوا، تو یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ جوڈیشل آرڈر ہو اور اس کو آپ فرسٹریٹ کر دیں یا کسی بینچ کے پاس کیس لگا اور آپ وڈرا کر لیں۔ ٹھیک ہے، نہیں ابھی یہ جو کیس کی بات کر نہیں چیف جسٹس نے جو کام کیا ہے وہ آئین کے نیچے رہے گی، آئین کے مطابق کیا ہے۔ دیکھیں نا، یہ نہ کہیں کہ جو وہ ایک غلط آرڈر ہے، اسی کمیٹی کے تحت غلط آرڈر ہے، اس کا اس کو وڈرا کر، مجھے بتائیں وڈرا کرنے کا جو پارٹ ہیڈ میٹر ہو، مجھے بتائیں پارٹ ہیڈ حافظ صاحب میٹر ہو، اس کو کوئی آرٹیکل مجھے بتا دیں آئین کے اندر یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کہتا ہے۔ میری بات سنو، نو آفٹر انجسٹمنٹ when the matter has been partly heard that you cannot withdraw, there is no article at all۔ دوسری بات انہوں نے کہا، مجھے ابھی ایک سیکنڈ، اب سب مجھے ایک سیکنڈ، انہوں نے کہا کہ یہ وائبل ہی نہیں ہے۔ خود ممبر تھے، او بھائی یہ تو ہماری بات کو، اس کمیٹی کے ممبر تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کسٹم ایکٹ، ہماری بات کو، میری بات کو حافظ صاحب نے خود سیکنڈ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ ہے یہ وائبل ہی نہیں ہے، وہ ہماری بات کو سیکنڈ کر دیا۔ کیسے؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو امینڈمنٹ ہوئی تھی اس میں ڈیو پروسیس آف لا فالو نہیں کیا گیا۔ اگر وہ ہوتا تو یہ جو لیکوناز آج ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن کے دوران، یہ ٹھیک ہو چکے ہوتے۔ یہی تو ہمارا رونا ہے کہ آپ نے رولز 2007، آپ نے سینٹ کے رولز 2012 آپ نے فالو نہیں کیا، آپ نے اٹھک بیٹھک کر کے آپ نے حافظ صاحب یہ بنیادی سوال کی طرف دوبارہ لے کر جاتا ہے، ڈیو پروسیس اس ترمیم کے حوالے سے فالو نہیں ہوا۔ اب صاحب نے فل کورٹ کا بتایا کہ یہ اسی کو سمجھے۔ بھائی کیوں اس کو سمجھے؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ کلیکٹنگ وزڈم سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جورسپروڈنس کا سوال ہے، اس کے اندر ایک ریشو ڈسٹنٹ ڈائی ہولڈ ہوگا، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام ججز نہ بیٹھے اور وہی بینچ سنے جو 26ویں ترمیم کی کریشن ہے؟ بھائی واٹ ایور دی ڈیسیژن، واٹ ایور دی فیٹ آف دیٹ پٹیشنز وچ آر پینڈنگ بیفور دی سپریم کورٹ، آپ فل کورٹ بلائے اور اس پہ آپ اس پہ رسپونڈ کر دیں کہ آئینی بینچ کو فل کورٹ سمجھا جائے، یہ درست ہے آپ کی دانش میں؟ چیز یہ ہے، پاکستان کے آئین کے اندر کوئی فل کورٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ رولز کے اندر کوئی فل کورٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ چیف جسٹس کی ایک ڈسکریشن یا پریروگیٹو ہے جو کنونشنلی چلتا آ رہا ہے کہ اگر چیف جسٹس کو کوئی ریکمینڈ کرے یا چیف جسٹس پبلک انٹرسٹ کے اندر کوئی بڑا بیٹر ہو تو جو اویلیبل ججز ہیں ان کے مطابق دیکھ لے۔ اب یہ ہے کہ وہ جو چیف جسٹس کی ڈسکریشن یا چیف جسٹس کا پریروگیٹو تھا وہ 26ویں آئینی ترمیم سے ختم ہو گیا۔ اب وہ ختم اس طرح ہوا ہے کہ آپ نے ایک قدغن لگا دی، آپ کے پاس جو آئینی ترمیم اس وقت چیلنج ہوئی ہیں وہ
184(3) के नीचे आई हैं। अब 184(3) की जुरिस्डिक्शन जो है उसके बेंच को रेगुलेट करता है आपका जुडिशल कमीशन। लेकिन बेंच जिस तरमीम के तहत बना उसी का मामला वही बेंच नहीं, तो ये सारे ही बेनिफिट, मुझे ये बताए, आप 8 इस वक्त बन गए, आज 8 मेंबर्स बैठे थे, ठीक है, आपके जो 2 जजेस हैं जो उस कमेटी में थे अब नहीं है, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, 10 हो गए, चीफ जस्टिस इसका बेनिफिशियरी आ गया, 11 आ गए, 2 आगे लाइन के अंदर लगे हुए 13 आ गए, 3 ने अपनी ओपिनियन कर दी है, तो जज लाएं कहां से फिर इन्हीं के होते हुए तो फुल कोर्ट नहीं हो सकता। और क्या फुल कोर्ट किसी की ख्वाहिश पे बनेगा? अगर आइन और कानून को आप मानते हैं, जितनी देर तक पार्लियामेंट ने उसको रिवर्स नहीं करती या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो आपकी जुरिस्डिक्शन उसके मुताबिक फैसला नहीं करता, तो आप अपनी ख्वाहिशात पे चलते। और वही अब्सा ख्वाहिश ये है कि हमने 21 अक्टूबर से पहले भी सुप्रीम कोर्ट को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलाना चाहा और 21 के बाद भी अपनी हुकूमत चाह रही ख्वाहिश के मुताबिक चलाना। आपको ये शक नहीं होता हाफिज साहब आजकल हुकूमत अपनी ख्वाहिशात के नहीं, मुझे ये बताएं कि जिस एलिवेशन हो किन जज साहिबान नहीं एलिवेशन अभी हाई कोर्ट के जजेस हैं, उसके अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट में भी होने लगी है आज की खबर। उसके अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर स्ट्रेंथ किनकी है, एक जुमला कहेगा मैं वली साहब से एक सवाल है कि जब पहले कोई भी बेंच केस सुनता था और वो ये समझते थे कि इसमें फुल कोर्ट होना चाहिए, जब था एक सेकंड फुल कोर्ट होना चाहिए, तो ये जुडिशल नाम प्रैक्टिस यूसेज कस्टम नहीं था कि जब भेजते थे तो उस पे फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो जाती थी। तो क्या आज अमर माने है फुल कोर्ट के हवाले से, फुल कोर्ट के हवाले से मुझे रिस्ट्रिक्शन बता दे। और पहले अगर ये होता था तो सर आगे जाके कोई आर्टिकल कोई आर्टिकल जस्टिस बंदियाल के दौर के अंदर उनका प्रेरोगेटिव था, डिस्क्रिशन थी, फुल कोर्ट बना सकते थे, किसी एक केस में बात अब वो इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है नहीं है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं।